السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی شریعت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ سکھایا، عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر اخلاق تک، اخلاق سے لے کر معاملات تک۔ تو مسلمان ایک زندہ قوم ہے، ایک زندہ ملت ہے جس کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ بھی مختلف اقوام اور مختلف ملتیں بستی ہیں۔ ہر ایک کے پاس ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ ان تمام کے درمیان ہم اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں جو طریقہ ملا ہے یہی دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے والا طریقہ ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ابھی ہمارا نیا سال، جس کو ہجری سال کہتے ہیں، شروع ہونے والا ہے۔ ایسے میں ہمیں یہ حق پہنچتا ہے اپنے نیا سال کو نئے ولولوں کے ساتھ، نئے جوش و خروش کے ساتھ، نئے پلاننگ کے ساتھ شروع کریں، اور یہی زندہ قوموں کی علامت ہے۔ مگر بڑی ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب کبھی ہمارا نیا سال، ہجری سال شروع ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب مخمصے میں ہماری ملت پڑی ہوئی ہے۔
اور ملت کو اور امت کو ایک تاریخی واقعے کے ذریعے ایسے الجھایا گیا کہ انہیں کیا کرنا معلوم نہیں ہو رہا۔ امت کے اندر ایک گروہ جن کو ہم شیعہ رافضی کہتے ہیں، ماتم کے ساتھ، رونے پلانے کے ساتھ اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک گروہ جن کو ناصبہ کہا جاتا ہے، خوشیوں کے ساتھ بیجا فرحتوں کے ساتھ اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں۔ شیعہ رافضی کا دعویٰ ہے ہم شیعہ علی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہم ماتم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناصبہ کا دعویٰ ہے ہم شیعہ معاویہ ہیں، اس لیے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، دونوں قومیں گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ آج آئیے چند لمحات کے لیے بڑے اختصار کے ساتھ ایک سچے مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے جب یہ مہینہ آئے تو اللہ اس کے رسول نے کون سی سنتیں بتائی ہیں جن پر ہمیں عمل کر کے سال کی ابتدا کرنی ہے۔ جب یہ مہینہ آئے وہ کون سی بدعتیں ہیں، وہ کون سے خرافات ہیں جن سے بچتے بچاتے ہوئے ہمیں سال کی ابتدا کرنی ہے۔ محترم دوستو اور بھائی، ابھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی اس دن جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 کی ہے، ان میں سے 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے پاس سیدھا سادہ دین ہے۔ ان دنوں میں تم یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کہا کہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى والشعبان، ثم قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس هذا يوم النحر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، سن لو، زبانہ الٹ پلٹ کر
اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ مطلب یہ کہ کفار مکہ یا دور جاہلیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مہینوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے، بدلتے تھے، جس کو شرعی زبان میں نسی کہا گیا۔ کیونکہ 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرائے ہیں، 3 تو ایک کے بعد دیگر آتے ہیں۔ ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، اور ایک مہینہ ان تینوں سے الگ تھلگ شعبان اور جمادہ کے درمیان میں آتا ہے، جس کو ہم رجب کہتے ہیں۔ اور بڑی حکمتوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والے قرار دیا۔ یہ وہ دن ہیں جس کے اندر حاجی یہ تو حج کے لیے آتے ہوئے ہوتے، یا حج کرتے ہوئے رہتے، یا پھر حج سے واپس لوٹتے۔ ذی القعدہ میں حج کے لیے رواں دماں ہوتے ہیں پوری دنیا سے، ذی الحجہ میں حج کے ایام گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو واپسی میں رہتے ہیں بڑے امن کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم مہینے قرار دیا، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ وہ چاہے تو ذی القعدہ کو حرمت والے مہینے سے ہٹا دیا، چاہے تو ذی الحجہ کو حرمت والے مہینے سے ہٹا دیا، چاہے تو محرم کو لے جا کر کہیں کسی اور مہینے میں رکھ دیا۔ کہا کہ اس مہینے ہم جنگ پیش آیا ہے، ہم جنگ کر لیں گے، چلو آئندہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہم منا لیں۔ اس طریقے سے انہوں نے گڑبڑ کر دیا تھا۔ ذی الحجہ کا مہینہ کہاں ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ کہاں ہے، محرم کا مہینہ کہاں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا، قد استدار الزمان، زمانہ لوٹ کے پھر اسی حالت پر پہنچ گیا ہے جس حالت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بناتے وقت 12 مہینے قرار دیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، اور اس کے اندر کہا کہ فلا تظلموا انفسکم، یعنی ان مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ مگر امت نے کیا کیا؟ امت نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو 10 محرم میں پیش آئی تھی، اس کو علامت بنا کر اور آپس میں بھڑ گئی، آپس میں 2 حصوں میں بٹ گئی۔ حالانکہ یہ حرمت محرم کے مہینے کو یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ حرمت حاصل ہو گئی تھی، اور اس حرمت کو کفار قریش بھی مانتے تھے اور یہود و نصارہ بھی مانتے تھے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، اس وقت قریشوں کو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روزہ رکھنا ثابت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، دیکھا کہ یہودی یہاں پر ہے عاشورہ کا دن، عاشورہ کا مطلب تاسوعہ، عاشورہ، 9ویں دن کو تاسوعہ کہتے ہیں، 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ عدد کی گنتی ہے۔ عاشورہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ 10واں دن۔ عاشورہ کے معنی ہے 10واں دن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے اس دن تم روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل آگے جا رہے تھے، پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن جب سمندر پار کرنے یا دریا پار کرنے کا موقع آیا تو بنی اسرائیل تو پار کر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کی فوج کو پکڑ لیا اور وہیں پر غرق کر دیا۔ تو وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر کہا نحن اولا بموسیٰ، یہ لوگ تو یہودی ہیں جو موسیٰ شریعت کو بھلا چکے ہیں، ہم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس دن روزہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھی پوچھا گیا کہ ای اللیل افضل و ای الاشہر افضل، ای اللیل خیر و ای الاشہر افضل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رات کے حصوں میں سے کون سا حصہ زیادہ بہتر ہے، اور مہینوں کے اندر سب سے زیادہ بہتر مہینہ کون ہے رمضان کے بعد؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں نصف اللیل یعنی رات کا آدھی رات کا حصہ تہجد کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ پھر فرمایا کہ مہینوں کے اندر رمضان کے بعد سب سے بہترین مہینہ، سب سے ترین مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے جس کے اندر تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اپنی امت سے کو بھی حکم دیا اور رمضان کی فرضیت نازل ہونے تک برابر اس کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب بات پہنچی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہود و نصارہ کی مخالفت بھی کرتے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیر میں روزہ بھی رکھیں گے اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے اگر آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں دن ملا کر میں روزہ رکھوں گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، 9 اور 10 ان دونوں دنوں کا روزہ ہمارے لیے سنت ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں اور بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں منع ہیں، سب سے پہلی چیز فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود منع کر دیا کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ آپ نے شیعہ کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، آج تو یوٹیوب پہ ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، ماتم کے اندر اپنا سینہ چاک کرتے ہیں اور چھری سے اپنے آپ کو زخم کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، صراحتاً صریح طور پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کی مخالفت کرتے ہیں اور مراسی پڑھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعنت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اس ماتم والی عید کے اندر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لکھ کر اس پر چپل سے مارا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، میرا اصحاب کا خیال رکھنا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کا خیال رکھنے کے لیے کہا، وہاں پر صحابہ کے بارے میں کہا کہ تم لوگ چاہے احد کے برابر، احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، لیکن ان کے ایک مد کے برابر انہوں نے جو خرچ کیا ہے اللہ کے راہ میں، اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا بہت برا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ ناصبہ جس کے اندر خوارج پیش ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، ہم نے معاویہ کو قتل کیا، ویسے ہی حسین بھی قتل کر دیے گئے، اب تو خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ لوگ حکومت کے لیے اٹھے تھے، حکومت کے لیے اٹھنے والوں کی سزا ایسی ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں میں تم خوشیاں مناؤ۔ ایک طرف خوارج ہیں، ایک طرف شیعہ ہیں، دونوں گمراہ فرقے ہیں، اور یا تو مسلمان آج اس طرف مائل ہو رہے ہیں یا اس طرف مائل ہو رہے ہیں، یہ دونوں بھی غلط ہیں۔ ہمارا موقف جو ایک مسلمان کے سامنے واضح ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اور ان کے بھائی حسن دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان کی شہادت یقیناً ہمارے لیے غم کا باعث ہے، لیکن غم کے لیے بھی اسلام نے حدود متعین کی۔ غم کے لیے چاہے دنیا میں کسی کا کوئی بھی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے، یا کتنا بھی بزرگ چلا جائے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ چلے جائیں، 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان کے بھائی کے انتقال کے 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ملا، کہا کہ میں تو بوڑھیاں ہو چکی ہوں۔ حبیبہ کون تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ تھی، ابو سفیان کی بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت زمانے کے بعد اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان کے بھائی کے انتقال پر انہوں نے خوشبو منگوا کر اپنے ہاتھوں پر مرا، کہا کہ مجھے خوشبو کی تو ضرورت نہیں، لیکن امت کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ ہفتے میں 1 بار غم منانا، 40 دن کے بعد غم منانا، اس کے بعد برسی کرنا، یہ تمام کے تمام اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر شہادت حسین پر ہم غم منا رہے ہیں، شہادت حسین کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے شہادت پا گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے، بہت زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، جنگ میں لڑتے لڑتے شہادت پا گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے فہرست گنتے چلے جائیں تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں رہے گا جس کے اندر اسلام کے لیے اپنا خون کسی مسلمان نے نہ بہایا ہو۔ اس لیے اسلام نے اس کی حد مقرر کر دی، 3 دن کے بعد کسی کو اجازت نہیں، البتہ 4 مہینے 10 دن ایک بیوی اپنے شوہر کے موت کے اوپر سوگ منا سکتی۔ تو آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ غم منانے کے بجائے، خوشیوں میں اپنے آپ سے باہر ہونے کے بجائے، ایک عزم کے ساتھ، ایک استقلال کے ساتھ، ایک عزم مصمم کے ساتھ جب نیا سال آتا ہے تو اپنے پچھلی زندگی کو دیکھے، اس کے اندر ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ایک بہترین لاہ عمل بنا کر، ایک بہترین منصوبہ بنا کر، ایک بہترین پلان بنا کر اپنے سال کی ابتدا کریں۔ اور اس کے لیے نہ کوئی ابتدا میں کوئی روزہ ہے اور نہ کوئی انتہا میں کوئی روزہ ہے، نہ سال کے ابتدا میں کوئی روزہ ہے نہ انتہا میں کوئی روزہ ہے، بلکہ 10ویں دن یا 9ویں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اور اس کے علاوہ ایسے ہی پیر اور جمعرات آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 13 اور 14 اور 15 یا ایام 20 کہلاتے ہیں، ان دنوں میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چاہے تو 1 دن چاہے تو 2 دن روزہ رکھ کر گزاریں، اور اپنے دل کے اندر محسوس کریں کہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے جس کی نسبت ہجرت سے ہے۔ اسلام کے ہجرت یہ کہ ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا تھا۔ وہ مظلومیت کی زندگی جو مکے میں گزر رہی تھی، اس مظلومیت سے ہٹ کر اب آزاد زندگی جو مدینے میں ملنے والی ہے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ تو اس انقلاب کو اور اس تبدیلی کو اپنے دل میں محسوس کر کے یہ جو نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم کیا پلان کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم کتنا دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اس کے اندر عبادات کے اندر ہم کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، عبادات کے اندر ہماری زندگی کے اندر کون سا اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی آہستہ آہستہ موت کے قریب ہو رہی ہے۔ اس لیے یعنی نئے سال کی خوشیاں منانا نہیں ہے، بلکہ نئے سال کے اندر ایک عزم لینا ہے، نئے سال کے اندر پرانے سال کا محاسبہ کرنا ہے۔ خوشی کس بات پر منائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، تو خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ خصوصاً ان دنوں جب کہ کووڈ-19 کا وقت آ چکا ہے اور کسی کی زندگی کا تو ایسے ہی بھروسہ نہیں، لیکن یہ وبا آنے کے بعد چاروں طرف موت کی خبریں ہم سن رہے ہیں۔ آج کا اچھا کل کا بیمار ہے، کل کا بیمار آج کا اچھا ہے،
اور کس کے اوپر یہ بلا آئے گی اور کب یہاں دنیا سے اس کو لے کر جائے گی، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بھائی، لمحے لمحے کو غنیمت سمجھے، زندگی کے لمحے لمحے کو، جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھے، اور ہر آئندہ آنے والا لمحہ اللہ کی قربت کا لمحہ ہو، اللہ کے قریب ہو۔ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آئندہ ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے۔ آج ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آئندہ کے لیے عزم کر لیں ہم صدقہ اور خیرات، نفلی صدقہ اور خیرات بھی کریں گے۔ آج ہم خدمت خلق کا ایک کام کر رہے ہیں تو کل 2 کام کرنے کا ایک عزم کر کے اٹھے، تبھی چل کر ایک کامیاب قوم کہلاتی ہے، ایک کامیاب ملت کہلاتی ہے۔ ورنہ شیعہ کے جیسا ماتم کرنا یا ان کے ناصبہ کے جیسا خوشیاں منانا، لوگ شربتیں پی کر گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سال کے شروع میں اچھے کپڑے پہنو تو زندگی بھر اچھے کپڑے پہنتے رہیں گے، سال کے شروع میں اچھے کھانے کھاؤ تو سال بھر ہم اچھے کھانے کھاتے رہیں گے۔ اس طرح کے جو خیالات ہیں یہ تمام کے تمام خرافات ہیں۔ ایک مومن کی زندگی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں گزرتی ہے، تو اس لیے یہ ایک لمحے کو دوسرے لمحے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ خیر کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول رکھا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، یہ سال کی ابتدا جو 1440 پر 2 سال کی ابتدا ہے، تو اس کے اندر آپ بڑے نئے ولولوں کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ یہ سال کی ابتدا کریں، اور اس کے اندر عزم مصمم کے ساتھ زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے خرافات سے ہمیں بچائے، بدعتوں سے بچائے، شرکیہ افعال سے بچائے، شرکیہ حرکات سے بچائے، بیجا خوشیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ اپنے سال کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالی بالحق بشیرا ونذیرا۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله على جميع الانبياء المرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة أجمعين اللهم ادم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبد الحجاج والغداة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر۔